السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وکان الی آخر الآیہ۔ حمد و ثنا ہو اللہ کی جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب العالمین کہتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ انسانوں کے لیے سب سے پہلی مسجد جو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے وہ مکہ شہر میں بنائی گئی ہے۔ کائنات کی سب سے پہلی مسجد انسانوں کے لیے عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ ہے مکہ شہر میں مسجد حرام۔ مسجد حرام اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے جو انسانوں کے لیے عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور اللہ نے کہا یہ مکہ شہر مبارکن، مکہ شہر کی دو فضیلتیں اللہ نے بتائی۔ ایک تو یہ شہر بابرکت ہے، برکتوں والا شہر ہے، اور دوسرا وہدی للعالمین، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ تو مکہ شہر یہ بابرکت شہر ہے اور ہدایت کا شہر ہے۔ مکہ شہر برکت والا شہر ہے، کیسے؟ اسی لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی۔ اللہ نے مکہ کے شہر کی قسم کھائی ہے۔ دنیا میں کائنات میں بہت سارے ممالک ہیں، شہر ہیں، مگر اللہ نے کسی شہر یا کسی ملک کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ اس لیے اللہ نے مکہ کو بابرکت شہر بنایا ہے۔ نمبر 2، مکہ شہر اس لیے بابرکت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے بڑی شدت سے محبت کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، جن چیزوں سے میرے نبی محبت کرتے ہیں، نبی کا ہر امتی اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ پیارے رسول مکہ شہر سے محبت کرتے ہیں، مطلب سارے اہل ایمان کو اپنے دل میں مکہ کی محبت بٹھانی چاہیے۔ میں اور آپ بھی مکہ سے محبت کریں کیونکہ نبی کے محبت والے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ کے مکہ سے نکلنے کے بعد بار بار آپ پیچھے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کیا کہا: اے مکہ، اگر تیری قوم کے باشندے مجھے نہ ستاتے، مجھے نہ نکالتے تو ہرگز میں تجھے نہ چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، آپ نے جہاں جوانی گزاری، جہاں آپ نے اپنا بچپنا گزارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ مکرمہ، جس کو اللہ کے نبی بڑی شدت سے محبت کرتے تھے، اور جس شہر سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، اللہ نے اس شہر کو بابرکت بنا دیا۔ اور مکہ مکرمہ یہ اتنا بابرکت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک مسجد خانہ کعبہ، جس میں بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ نے اس شہر میں اتنی برکت رکھی ہے، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی مدینہ
مدینہ کی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح مسجد قباء اور مسجد اقصی فلسطین میں نماز پڑھنے ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بندہ عمرے پہ گیا ہوا ہے، 10 سے 15 دن وہاں اس کا قیام ہے، 6-7 دن وہ مکہ میں رہے گا، جتنی نمازیں ملیں گی وہ کتنی جو ہے نیکیاں جمع کریں۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اگر وہ وہاں مان لیجیے 5 نمازیں پڑھتا ہے ایک دن کے اندر، فرض نمازیں، تو 5 نمازیں 5,00,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ نے بہت برکت رکھی ہے شہر میں۔ نمبر 4، مکہ شہر اتنا بابرکت اور مبارک شہر ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال جب دنیا میں آئے گا پوری دنیا کو اپنے فتنے سے رونق کر دے گا، مگر وہ 3 جگہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 جگہ ایسی ہے زمین پر جہاں دجال کا فتنہ داخل نہیں ہو سکتا، لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ کہا خانہ کعبہ مکہ شہر میں دجال کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ دجال مکہ میں آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے مار کر اس کو دور کر دیں گے۔ اللہ نے شہر کی حفاظت کی، اس شہر میں دجال کا فتنہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد نبوی مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح فلسطین میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے 3 جگہوں پر دجال کے نہ داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ تو مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے، وہ بابرکت شہر ہے جس کو اللہ نے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 5، اسی شہر میں ایک ایسا کنواں ہے جس کا پانی 4000 سالوں سے آ رہا ہے مگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اسی شہر میں اللہ نے ایک ایسا پانی جاری کر دیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہا مبارکۃ طعامہ طعم وشفاء السقم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمزم کا پانی پینے والوں کے لیے کھانے کا کام کرتا ہے۔ آپ زمزم کا پانی پی کے آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ نے اس پانی کے اندر برکت رکھی ہے، یہ پینے والوں کے لیے کھانا ہے، اور شفا حاصل کرنے والوں کے بیماروں کے لیے یہ شفا ہے۔ زمزم کا پانی بیماروں کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ نے یہ پانی جو 4000 سالوں سے جاری ہے، اس کنویں کا ذکر جس کا اللہ نے قرآن مجید میں کیا، وہ پانی، وہ کنواں اللہ نے اسی شہر میں رکھا ہے۔ اتنا بابرکت شہر ہے۔ اللہ نے اس شہر میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ نے اپنا معزز کلام اتارنے کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا وہ شہر مکہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا کلام اسی شہر میں نازل کیا گیا، اور سب سے پہلے توحید کا مرکز یہی مکہ مکرمہ بنا ہے۔ اللہ نے شہر میں اتنی برکت رکھی ہے کہ الحمدللہ وفات رسول کے بعد 1450 سال ہونے آ گئے، مگر ایک بھی کافر مشرک انسان اس حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد حرام میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ نے اس شہر کو کافروں سے، مشرکوں سے، بت پرستوں سے پاک رکھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنا نام و نشان بدل کے جاتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دور کر دیا ہے۔ اس شہر میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ بندہ حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس شہر تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ مکہ مکرمہ ہی حج و عمرہ کا مرکز ہے، اور وہاں جانے کے بعد انسان اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص خالص ارادے کے ساتھ مکہ شہر کو آتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس روئے زمین پر ان اول بیت، سب سے پہلے اللہ کا گھر، وسع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا عبادت کے مقصد سے، للذی ببکہ، وہ مکہ کا شہر ہے جو مبارک ہے، بابرکت ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ نے کہا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ اس مکہ شہر میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی۔ 2 نشانیوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، کہا مقام ابراہیم، سب سے پہلے مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں،
خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان اس پتھر پہ آ گئے. خانہ کعبہ کے دائنی جانب جو سنہرے رنگ کی جالی ہے وہی مقام ابراہیم ہے. دیکھیں آپ لوگ مقام ابراہیم جی نہیں ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. مقام ابراہیم جو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہے، سنہرے رنگ کی جالی ہے جس کو پیک کر دیا گیا ہے، جس پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان کو حرم کے خانہ کعبہ کے مکہ شہر کی آیتوں میں سے نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ سے تھوڑا دور کر دیا تاکہ لوگوں کو طواف کرنے میں آسانی ہو سکے. کہ مقام ابراہیم مکہ شہر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوسری نشانی حجر اسود ہے. حجر اسود یہ خانہ کعبہ کے بانی جانب کا پتھر ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ پتھر نازل کیا تھا، اور جب یہ پتھر دنیا میں نازل ہوا تھا تو یہ سفید رنگ کا تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا. صحیح ترمذی کی روایت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں دے گا، وہ دیکھے گا، زبان دے گا، وہ بولے گا ہر اس شخص کے بارے میں جس نے اس کو چھوا تھا. حجر اسود یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں اس پتھر کو چوما کرتے تھے. اس پتھر کو چوما کرتے تھے، اور ایک مومن کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ جب وہ حج یا عمرے کے لیے جائے تو حجر اسود کے پتھر کو چومے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پتھر کو چوما کرتے تھے. اب چومنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پتھر کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ واقعی میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے، پتھر سے حضرت عمر نے کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر. حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، پتھر کے سوا تو کچھ نہیں ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری نیکیاں بڑھا سکتا ہے. میں تجھے بس اسی لیے چومتا ہوں کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. لوگ سمجھتے ہیں حجر اسود کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی مختلف حدیثیں ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ آپ کے گناہ کسی پتھر کے چومنے سے معاف نہیں ہوتے. گناہ کرنے کے بعد آپ کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیا جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ انسان کے گھر میں پتھر کے ٹکڑے ہوتے. پتھر کچھ نہیں. حضرت عمر نے کہا تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. میں تجھے بس اسی لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے میرے نبی محمد رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. تیرے چومنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ تجھے چومتے تھے. بس میں یہی عقیدہ، حضرت عمر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو حجر اسود جہاں سے خانہ کعبہ کے دائنی جانب یہ پتھر ہے، بائیں جانب جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پر طواف ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مجھ کو اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پیارے نبی کے شہر مدینہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا دیدار مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.